وبرکاتہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الصادق عليه السلام علیکم بالتقوی علیکم بتقوی اللہ والعمل بطاعته واجتناب معاصیہ واداء الامانہ لم ائتمنکم حسن الصحابہ لمن صبحتم وان تکونوا دعاة الصامتین. برادران عزیز، میں خود اپنی ذات اپنے نفس کو خود نصیحت کرتے ہوئے تقوی الہی کی آپ حضرات کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور بلاتا ہوں. تقوی یعنی اللہ کے احکام کی پیروی، اسی کا نام تقوی ہے. گناہوں سے اجتناب، اچھائیوں کی طرف عمل پیرا ہونا، یہی تقوی ہے. اگر آپ غور کریں، معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے تقوی کی طرف بہت زیادہ رغبت دلائی ہے، متوجہ کرایا ہے. خود یہ حدیث امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے کہ علیکم بتقوی اللہ، تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم تقوی الہی اختیار کرو. والعمل بطاعتہ، اور اس کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اچھے اعمال انجام دو، برائیوں سے دور رہو اور اچھائیوں کی طرف اپنے آپ کو بڑھاؤ. واجتناب معاصی، یعنی گناہوں سے آپ اجتناب کریں. اس کے بعد امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ لَمْ ائْتَمَنَكُمْ، اور اس سے پہلے جمعے میں بھی میں نے یہ ادائے امانت کے سلسلے سے امام معصوم کی ایک حدیث عرض کی تھی. تو اس حدیث میں بھی ادائے امانت، یعنی جس کی امانت آپ کے پاس موجود ہے، اس کی امانت اس کے مالک تک پہنچا دیجیے. اور اگر آپ کسی سے گفتگو کریں، کسی سے کلام کریں، تو بہترین زبان کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار کو دکھاتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے سامنے والے سے گفتگو کریں اور کلام کریں. امام علیہ الصلاۃ والسلام پھر فرماتے ہیں
کہ لوگوں کو خاموش رہ کر کے بلاؤ، یعنی ہماری طرف خاموش رہ کر بلاؤ۔ اب خاموش رہ کر کس طرح سے بلایا جائے گا؟ ایک اور حدیث ہے امام صادق علیہ السلام کی کہ لوگوں کو بغیر بولے ہوئے، بغیر زبان کو حرکت دیے ہوئے ہماری طرف بلاؤ۔ تو یہ بھی ایک حدیث ہے، اور یہ بھی ایک حدیث ہے کہ خاموش رہتے ہوئے ان تکونوا دعاة الصامتین، یعنی خاموش رہیے اور لوگوں کو بلائیے، ہماری طرف دعوت دیجئے۔ تو راوی کہتا ہے کہ جب امام علیہ السلام نے اس حدیث کی تلاوت فرمائی تو ہم نے امام علیہ السلام سے دریافت کیا، آپ سے معلوم کیا کہ مولا، جب ہم زبان کو جنبش ہی نہیں دیں گے، جب ہم بولیں گے ہی نہیں، جب ہم کچھ کہیں گے نہیں سامنے والے سے، تو سامنے والا سمجھے گا کیسے؟ ہم پیغام الہی، پیغام معصومین، آپ آل محمد، آپ اہل بیت اطہار علیہم السلام کا پیغام ہم کس طرح سے پہنچائیں گے؟ امام علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ جو ہم تم سے عرض کر رہے ہیں اسی کے اوپر تم عمل کرو۔ بھلا خاموش رہ کر کے تبلیغ کی جا سکتی ہے، خاموش رہ کر کے پیغام الہی پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو امام علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ اسی میں جو ہم نے تم سے عرض کیا ہے، اسی میں تمہاری فلاح و بہبود ہے، اسی میں تمہاری آخرت ہے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نافرمانی سے بچو۔ نافرمانی کیا ہے؟ نافرمانی یعنی گناہوں سے بچو، یہی اللہ کی نافرمانی ہے۔ کچھ گناہ ہوتے ہیں گناہان کبیرہ، بڑے بڑے گناہ، اور کچھ ہوتے ہیں گناہان صغیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ آپ چھوٹے گناہ کیا ہیں؟ چھوٹے گناہ سے بھی بچیں، اور بڑے گناہوں سے تو بچنا ہی ہے۔ چونکہ آپ غور کریں کہ اگر کسی جنگل میں، کسی صحرا میں صرف اور صرف ریت موجود ہو، وہاں پر درخت موجود نہ ہو، اور اگر کوئی وہاں پر کچھ لکڑیاں ڈھونڈے تو اگر ڈھونڈے گا تو بہت سی لکڑیاں جمع ہو جائیں گی، جیسا جناب رسالت مآب کے زمانے میں ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے، کوئی لکڑی ڈھونڈ کر کے لائے، کوئی آٹا گوندھے، کوئی آگ کو جلائے، کوئی آگ روشن کرے۔ تو اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ڈیزرٹ ہے، یہاں پر تو ایک صحرا ہی صحرا ہے، اس صحرا میں ہم لکڑیاں کہاں سے جمع کریں؟ تو آپ نے فرمایا جب ڈھونڈو گے، جب تلاش کرو گے تو ظاہر ہے لکڑیاں مل ہی جائیں گی۔ چنانچہ وہ ڈھونڈا، تلاش کیا تو بہت سی لکڑیاں لے آئیں، اور ان لکڑیوں کا ڈھیر لگایا، اس میں روشن کیا، اس کو جلایا اور کھانا تیار کیا۔ اب یہ اصحاب سے جناب رسالت مآب نے کیوں فرمایا تھا؟ صرف اور صرف ایک نصیحت دینا چاہتے تھے جناب رسول خدا کہ وہ گناہ جو چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، جن کی طرف ہم رغبت بھی نہیں رکھتے ہیں، کہ جس طرح سے اس صحرا کے اندر تم کہہ رہے تھے کہ لکڑیاں یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن ڈھونڈا تو لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا، اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے گناہ جن کی طرف تم متوجہ نہیں ہو، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے گناہوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی نافرمانی سے بچو، اور صدق اور سچ بولو، امانت کو ادا کرتے رہو، امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کے فریضے کے اوپر عمل کرو۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے تشریف لے جا رہے تھے مکہ کی طرف، اور مکے سے آپ عراق کی طرف رواں دواں ہوئے، تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، تو اس میں ایک لفظ یہ تھا،
अमरु बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर। मैं यहाँ से जा रहा हूँ अम्र बिल मारूफ करने के लिए और नहीं अनिल मुनकर करने के लिए, अच्छाइयों का अम्र करने के लिए, अच्छाइयों की तरफ लोगों को बुलाने के लिए और बुराइयों से लोगों को रोकने के लिए मेरा ये सफ़र है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम ऐसा करोगे, अम्र बिल मारूफ करोगे, नहीं अनिल मुनकर करोगे, अच्छाइयों का हुक्म दोगे, बुराइयों से तुम रोकोगे, जब तुम्हारे कैरेक्टर को, जब तुम्हारे किरदार को, जब तुम्हारी खुश अखलाक़ी को, जब तुम्हारे बेहतरीन अमल को लोग देखेंगे तो फ़ौरन ये कहेंगे कि देखो ये जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का शिया जा रहा है, ये उनका पैरोकार जा रहा है। उसके बाद नतीजा क्या होगा, उसके बाद जो रिज़ल्ट सामने आएगा, लोग तुम्हारी अच्छाइयों की वजह से, तुम्हारे अमल की बिना के ऊपर हमारी हक़ानियत को तस्लीम कर लेंगे और हमसे मोहब्बत करेंगे। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फिर हवाला देते हुए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने बाबा से सुना है, यानी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना है कि हमारे शिया बेहतरीन लोग होते हैं, हमारे शिया कायनात में सबसे अच्छे लोग होते हैं। फिर कहते हैं कि अगर किसी कबीले के अंदर, किसी कम्युनिटी के अंदर आप किसी मुअज़्ज़िन को देखोगे, बेहतरीन किरदार और आलीशान अखलाक का वो मालिक है, तो हमारा शिया होगा। किसी मस्जिद में, किसी बैतुस्सलात में अगर तुम किसी इमाम जमात को या इमाम जुमा को देखोगे तो वो बेहतरीन चूँकि अखलाक का मालिक है तो वो हमारा शिया है। तो आप इस तरफ तवज्जो रहें कि इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर फरमाते हैं, आखिर में फिर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जुमला है कि आप फरमाते हैं कि हमारे लिए रुसवाई का सबब न बनो, हमारे लिए ज़ीनत का सबब बनो। आप गौर करें कि वो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कैसे शिया हो सकता है कि जो शुर्ब ख़म्र करता हो, शराब पीता हो। वो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का कैसे शिया हो सकता है जो नशा करता हो। वो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कैसे शिया हो सकता है जो हालत नशा में एक सड़क के ऊपर पड़ा हुआ हो और लोग कह कर के जा रहे हों ये इमाम सादिक़ का शिया है, ये अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का शिया है। बरादरान अज़ीज़, मैं आपकी खिदमत में अपना एक दर्द बयान करना चाहता हूँ और जो अपनी कौम व मिल्लत के हवाले से है। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि कुछ हमारे जवान एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने सुना है, खुदा करे ये बात सही ना हो, एक यानी मुझको मालूम नहीं है क्या है, कोई नशे की चीज़ है या क्या है। मसलन नशा हराम है, हर वो चीज़ जिसमें नशा है, चाहे वो अफ़ीम की सूरत में हो, चाहे वो हीरोइन की सूरत में हो, चाहे वो भंग की सूरत में हो, चाहे वो शराब की सूरत में हो। एक कोई भंग है, क्या कहते हैं उसको, और मौला अली से उसको निस्बत देते हैं। खुदा करे ये बात गलत हो कि अली की बूटी, अली की बूटी क्या है, यानी मुझको मालूम नहीं क्या चीज़ है। आप गौर करें, हर वो नशा आवर चीज़ अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम शराब के सिलसिले से ये फरमाते हैं कि अगर किसी वो जगह जहाँ पर शराब गिर गई हो, शराब गिर गई हो और उस शराब को वहाँ से पाक कर दिया जाए, उसका नामो निशान मिटा दिया जाए और उस ज़मीन को बिल्कुल साफ़ कर दिया जाए, उस ज़मीन में फिर काश्त की जाए, गेहूँ उगाया जाए, गेहूँ को काट लिया जाए, गेहूँ को काटने के बाद फिर उसको धुला जाए, धुलने के बाद फिर उसको उसका आटा बनाया जाए, मैं उसकी रोटी तक नहीं खाऊंगा। आप गौर करें कितना
تنفر کر رہے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس شراب جیسی بلا سے۔ شراب کیا ہے؟ خاندانوں کو ختم کر دیتی ہے۔ شراب کیا ہے؟ فیملی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ شراب کیا ہے؟ بچوں کو بے سہارا بنا دیتی ہے۔ شراب کیا، اسی لیے تو اسلام نے اس شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان شراب کا یہ ہے، انسان اپنا پیسہ کھوئے گا، اپنا پیسہ جلائے گا، ضلالت حاصل کرے گا، رسوائی حاصل کرے گا۔ خود تنہا یہ ضلالت حاصل نہیں کرے گا، تنہا رسوائی حاصل نہیں کرے گا، بلکہ اس کا نقصان، اس کا ضرر جو ہے پوری فیملی کے اوپر پڑے گا، پورے خاندان کے اوپر پڑے گا، بچوں کے اوپر اس کا اثر پڑے گا۔ سماج میں بچوں کو لوگ بری نگاہوں سے، بری نظروں سے دیکھیں گے، ہر وہ شخص جو شراب کا عادی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے نشے ہیں، چاہے وہ افیون کا نشہ ہو، چاہے وہ ہیروئن کا نشہ ہو، چاہے وہ بھنگ کا نشہ ہو، کسی بھی چیز کا نشہ ہو، وہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے رسوائی کا باعث بنے گا۔ امام معصوم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ 9 لوگوں کے اوپر خداوند متعال نے لعنت فرمائی ہے۔ 9 لوگ وہ کون ہیں؟ سب سے پہلے شراب کو اگر کوئی شخص اس کی کاشت کرتا ہے، اس کو اگاتا ہے، کہ اگر کوئی شخص انگور کو اگاتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ انگور میں اگاؤں گا، اس کو بیچوں گا، اس سے پیسہ کماؤں گا اور شراب بنے گی، گویا کہ اگر انگور وہ اگا رہا ہے شراب کی نیت سے تو خداوند متعال اس شخص کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انگور کا دیکھ بھال کرنے والا اس نیت سے اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے کہ اس کی شراب بنائی جائے گی، اس کے اوپر پیغمبر کی لعنت ہے۔ اور امام معصومین علیہم السلام نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی رکھوالی کرتا ہے، اس کو دیکھ بھال کر رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس کی شراب بنائی جائے گی، تو اس کا پیسہ یہ حرام ہو جائے گا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس نیت سے انگور کو توڑتا ہے درخت سے، انگور کے درخت سے، کہ اس کی شراب بنائی جائے گی، تو ان لوگوں کے اوپر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اگر کوئی ٹرانسپورٹ ٹرک میں، گاڑی میں رکھ کر کے یہ انگور لے کر جاتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس کی شراب بنائی جائے گی، تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی خداوند متعال نے لعنت فرمائی ہے۔ پھر اس کو منڈی میں، بازار میں، مارکیٹ میں اس انگور کو لے کر کے جاتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں دکاندار کو جا کر کے یہ انگور بیچوں گا تاکہ وہ اس کو خریدے، تو پھر اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے امام معصوم علیہ السلام نے۔ خریدنے والا اگر انگور کو اس نیت کے ساتھ خریدتا ہے کہ میں اس کی شراب بناؤں گا، تو اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اب اگر کوئی ایزن ہے، کوئی فیکٹری ڈال دی ہے تاکہ اس سے شراب بنائی جائے، تو اب وہ فیکٹری والے کے اوپر بھی خداوند متعال لعنت کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ بہت بڑی لعنت ہے شراب کی۔ خدا نہ خواستہ ہمارے کمیونٹی کے درمیان میں اس قسم کی بلا سے اس قسم کی بلا کا کوئی عادی بن چکا ہو، اور اگر کوئی عادی بن چکا ہے تو میں خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پالنے والے ان کو توفیق عطا فرما، ان کو اصلاح کی توفیق عطا فرما، تاکہ ان بزرگ اور بڑے گناہوں سے وہ اپنے آپ سے بچ سکیں اور لعنت کا طوق ان کے گلے کے اندر نہ پڑنے پائے۔ تو امام معصوم کی طرف اس قسم کی نسبت دینا کہ علی کی بوٹی ہے، تو وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا۔ جس بات سے معصومین روک رہے ہیں اس کی نسبت امام معصوم کی طرف دے کر کے آپ یہ لعنت کا طوق اپنے گلے میں ہرگز نہ پہنیے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد ادا الامانت ہے۔ جس کے پاس تمہاری امانت موجود ہے اس کی امانت کو واپس کر دیجئے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ جب پیغمبر اسلام نے ہجرت فرمائی ہے
آپ نے ہجرت فرمائی ہے تو آپ مکہ کی طرف تشریف لے گئے، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ علی میرے پاس کچھ امانتیں موجود ہیں، ان امانتوں کو واپس کر کے تم بھی واپس مدینے چلے آنا۔ اب وہ امانتیں کس کی تھی؟ کیا امانتیں مسلمانوں کی تھیں؟ نہیں، وہ امانتیں کافروں کی بھی تھی، وہ امانتیں مشرکین کی بھی تھی، وہ امانتیں غیر مسلمین کی امانتیں بھی تھی۔ اگر کسی کو پہچاننا ہے تو اس کو کچھ دے کر کے دیکھ لیجئے، امانت دیجئے، اور اس کے بعد اس سے اگر وہ نہیں پلٹاتا تو پھر اس سے تھوڑا پرہیز کر لیجئے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ادائے امانت نہ کرنا، امانت کا ادا نہ کرنا، یہ معصومین علیہم السلام کی توہین ہے۔ اگر کوئی غیر مذہب والا، غیر شیعہ، آپ اس سے کوئی قرض لے لیتے ہیں، کوئی پیسہ آپ اس سے لے لیتے ہیں، اگر آپ اس کو پیسہ نہیں واپس کرتے، چونکہ وہ قرض دینا واجب ہے، واپس کرنا واجب ہے، ادائے امانت کرنا ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے، اگر واجب کو ادا نہیں کر رہے ہیں، ادائے امانت نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ قوم کو گالیاں دے گا، وہ قوم کو برا کہے گا۔ فلاں کمیونٹی کا ایک آدمی ہے، اور وہ فلاں کمیونٹی کے مانتی کس کو ہے، پیروکار کس کی ہے؟ وہ مولا علی کی پیروکار ہے، وہ امام صادق کی پیروکار ہے، وہ امام باقر علیہ السلام کی پیروکار ہے۔ بس عزیزان گرامی، اس مختصر سے وقت میں امیر المومنین علی علیہ السلام اور 14 معصومین علیہم السلام کی جو یہ اقوال ہیں، ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو ایک کامیاب زندگی بنائیں۔ ایک مختصر سی بات میں جناب معصومہ کے حوالے سے عرض کروں، چونکہ آج روز ولادت بی بی معصومہ فاطمہ زہرا فاطمہ قم سلام اللہ علیہا ہے۔ جناب فاطمہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جناب معصومہ قم، ان کے القاب، ان کے نام، اب آپ غور کریں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، اور چاروں بیٹیوں کے نام فاطمہ تھا۔ ایک فاطمہ کبریٰ، 2 فاطمہ صغریٰ، 3 فاطمہ وسطیٰ، 4 فاطمہ اخریٰ۔ ان چاروں بیٹیوں کا نام فاطمہ تھے، لیکن سب سے عظیم اور سب سے بڑی منزلت کی جو مالک تھی وہ فاطمہ کبریٰ تھی، یعنی فاطمہ جناب معصومہ قم۔ ایک جماعت خراسان سے چلی، مدینہ منورہ میں آئی، آپ کا علم دیکھیے، ایک جماعت خراسان سے آئی، مدینہ پہنچی، امام علیہ السلام میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دروازے پر آئی، اور آپ سے کچھ سوالات تھے، ان کے جوابات امام معصوم علیہ السلام سے حاصل کرنے تھے۔ اتفاق یہ تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ جب موجود نہیں تھے تو بی بی فاطمہ معصومہ قم کو وہ سوالات دے کر چلے گئے کہ جب امام علیہ السلام تشریف لے آئیں تو یہ سوالات ہمارے دے دیجئے تاکہ امام ہمارے سوالوں کے جواب دے دیں۔ تو امام نہیں آئے، اور پھر دوبارہ دروازے پر آئے، اور آنے کے بعد کہا بی بی وہ سوالات ہم کو دے دیجئے، کہیں ہم کو امام ملیں گے تو ہم ان سے معلوم کر لیں گے۔ اب جب دوبارہ آئے تو بی بی معصومہ قم نے تمام سوالوں کے جواب کے ساتھ ان کو وہ کاغذ واپس کیا، اور وہ لوگ خراسان کی طرف چل دیے۔ راستے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ جب آپ سے ملاقات ہوئی تو سوال کرنے والوں نے کہا مولا، ہم آپ کے دروازے پر، آپ کے گھر پر، آپ کی چوکھٹ پر ہم حاضری دینے کے لیے گئے تھے، کچھ سوالات تھے، آپ کی بیٹی فاطمہ معصومہ قم نے اس کے جوابات دیے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا دکھائیے۔ امام علیہ السلام نے ان سوالات کے جوابات دیکھے، اور دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا اگر میں ان کے جوابات دیتا بے عین ہی اسی طریقے سے دیتا جس طرح سے میری بیٹی فاطمہ قم نے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔
آپ کا بہترین اور مشہور ترین القاب مثلاً مریم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، بی بی فاطمہ معصومہ قم کو کہا گیا ہے، جس طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے کہا گیا عدلہ آل محمد، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے کہا گیا، تو بی بی معصومہ فاطمہ قم کے لیے کہا گیا مریم آل محمد آپ کو کہہ کر کے پکارا گیا۔ آپ غور کریں، کریمہ آل محمد بی بی فاطمہ معصومہ قم ہیں، عورتوں میں، خواتین میں، اور مردوں میں کریم آل محمد امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا گیا۔ کریم آل محمد آل طٰہٰ، آل یاسین، کریم آل یاسین امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا گیا۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک چاہنے والا، ایک شاگرد جو ہمیشہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا کرتا تھا، ایک روز وہ نہیں آیا تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے سکونی تم کیوں نہیں آئے؟ کہا مولا میرے گھر میں ولادت ہوئی ہے اور اللہ نے مجھ کو ایک بیٹی عطا فرمائی۔ امام علیہ السلام نے فوراً پوچھا، اے سکونی تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ الامام علیہ الصلاۃ والسلام فوراً 3 مرتبہ آپ نے فرمایا فاطمہ، اور یہی نہیں، تینوں مرتبہ اپنے سر کو جھکایا، فاطمہ فاطمہ فاطمہ، اس طریقے سے آپ نے فرمایا، اور فرمانے کے بعد کہا کہ دیکھو کبھی اس کو ڈانٹنا نہیں، کبھی اس کو فحش مت دینا، کبھی اس کی برائی مت کرنا، یعنی اتنی عزت تھی اس نام کی۔ اور امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں جس کی بیٹی کا نام فاطمہ ہوگا اس گھر کے اندر اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی۔ تو عزیزان محترم، یہ ہیں جناب فاطمہ معصومہ قم۔ بس آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ قم میں حرم جناب معصومہ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ایک قبرستان ہے، بہت قریب ہے، بالکل ایک بازار ہے جہاں وہ نگینے وغیرہ اور یہ تبرکات فروخت کرتے ہیں، وہیں پر ایک قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں بڑے بڑے جید علماء مدفون ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ اس قبرستان کے اندر مدفون ہیں۔ اسی قبرستان کے اندر جناب مرزا قمی بھی دفن ہے، بڑے عظیم برکتوں کے مالک، فضیلتوں کے مالک موجود ہیں۔ ان سے کسی نے سوال کیا، یا عالم رؤیا میں مرزا قمی نے کہا، ان سے سوال کیا کیا جناب فاطمہ معصومہ قم اہل قم کی شفاعت کرائیں گی؟ تو یہ مرزا قمی فرماتے ہیں، اہل قم کی شفاعت کے لیے تو میں مرزا قمی کافی ہوں، فاطمہ معصومہ قم تمام دنیا کے مؤمنین کی شفاعت کرائیں گی۔ آپ غور کریں، یہ مرتبہ ہے، اور بہت سے لوگ جو جانتے ہیں مرزا قمی کو تو وہ وہاں پر اس قبرستان میں پہنچتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھ کر کے ان کو ہدیہ کرتے ہیں۔ اور پھر چونکہ حدیث بھی ہے کہ جہاں تم معصومین، اگر کوئی نہیں ہے معصومین کی قبروں پر جہاں جاتے ہو، ان کے مزارات پر جاتے ہو، ان سے توسل کرتے ہو، تو وہیں علماء اولیاء الہی ان کی قبروں کے اوپر بھی جاؤ، وہاں جا کر کے فاتحہ خوانی کرو، سورہ یاسین پڑھو، سورہ ملک پڑھو، اور دوسرے سورے پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اور ان کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ سے اپنی حاجات طلب کرو۔ خداوند متعال ان کو قبول فرمائے گا۔ میں خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پالنے والے ہم کو اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اللہم صلی وعلی فاطمۃ الزہراء بنت محمد صلوات اللہ علیہما وعلی حسن المجتبیٰ والحسین الشہید بکربلاء اللہم صلی وسلم علی ابن الحسین و محمد ابن علی باقر اللہم صلی وسلم جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر الکاظم اللہم صلی وسلم محمد ابن علی التقی الجواد و علی ابن محمد النقی الہادی اللہم صلی وسلم حسن ابن علی الزکی العسکری اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون پروردگارہ تجھ کے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا واسطہ ہماری طاعت و عبادات و قبول فرما، ہم کو اعمال صالح کی کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفاء کلی و صحت کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما۔ پروردگارہ تجھ کو اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا واسطہ مظلوموں کی حمایت فرما، اہل فلسطین کی حمایت فرما، پالنے والے مستکبرین کو صفحہ ہستی سے مٹا۔ پروردگارہ تجھ کو اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا واسطہ ہمارے مولا آقا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو مولا کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔